ایک ایسی حقیقت جس کے جو ہم تینوں کے ہاں، وہ اہل کتاب ہوں یا ہم مسلمان ہوں، ہمارے ہاں وہ مشترکہ ہے، وہ ہے وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ اس دنیا کے دن اپنے پورے کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ہمارے نزدیک بھی محترم اس دنیا کی زندگی کے دن پورے کر کے اس دنیا سے پردہ فرما۔ نہ یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ زندہ ہیں اس دنیا میں، نہ عیسائیوں کے ہاں اور نہ ہم مسلمانوں کے ہاں۔ البتہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، جنہیں قادیانی کہتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ پہلا شخص تھا جس نے وفات موسیٰ کا انکار کر کے حیات موسیٰ کا اقرار کیا ہے، اور نہ صرف اقرار کیا ہے، اس عقیدے کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ عقیدہ فرض ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان اس پر عقیدہ رکھے کہ حضرت موسیٰ زندہ ہیں۔ اور زندہ کہاں ہیں؟ لکھتا ہے حی فی السماء، آسمان میں زندہ۔ اچھا، یہاں اب ذرا اس مسئلے کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ہماری نہ مانیں، وہ کہیں گے کہ عام طور پر وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی مولوی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزے کی کتاب ہے، روحانی خزائن میں کی جلد نمبر 8 ہے، اس میں اس کی 4 کتابیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ اس کے اندر اس نے یہ عقیدہ لکھا ہے حضرت موسیٰ کی حیات والا۔ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے، یہاں خادم کا جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے لیے کر رہا ہے، اوپر چونکہ اس کی عبارت آ رہی ہے وہ میں نے چھوڑ دی ہے، وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں۔ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھیں۔ آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے ہاں گئے تھے نا، جب گئے تھے تو انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی، حضرت موسیٰ نے پیا تھا؟ بولو، دائیاں بلائیں گئیں لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کے دودھ کو بھی منہ نہیں لگایا۔ دودھ کے لیے منہ لگایا تو انہی کے لیے لگایا جہاں اللہ نے حکم اور اجازت دی تھی، جو محترم کی والدہ محترمہ تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ ہاں، یہ اس کا اشارہ ہے، یہ اس لیے کیا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازی ہو جائے۔ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کی چھاتیوں تک پہنچایا گیا، اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا۔ یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ کس کے لیے لکھ رہا ہے؟ بولو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ رہا ہے نا؟ بالکل اس کی عبارت واضح کر رہی ہے کہ اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا۔ اب آگے بالکل واضح کر دیا ہے، لکھتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وَفَرَضَ عَلَيْنَا، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ان نؤمن، کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ اِنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، اَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے۔ وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، وہ مرا نہیں ہے اور وہ مردوں میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب ذرا اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، مرزا لکھتا ہے حضرت موسیٰ کو۔ یہ عام طور پر قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے سوا کسی دوسرے مسئلے پر بات نہیں کرتے۔ کچھ روز پہلے یہاں ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس، وہ کہہ رہا تھا اس کو کوئی قادیانی ملا، حضرت عیسیٰ بن مریم کے مسئلے پر اس کو پریشان کیا۔ وہ بڑی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب میں اس اسٹوڈنٹ کو کیا سمجھاتا، خیر میں نے اس کو اپنے انداز میں سمجھایا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں آسمان میں، اور وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو اب جتنے اعتراضات حضرت عیسیٰ کے جانب پر پیش ہوں گے وہی اعتراضات اور سوالات حضرت موسیٰ کے جانب پہ پیش ہوں گے یا نہیں؟ اور جو جوابات حضرت عیسیٰ کے لیے سوال یا اعتراض کے جواب میں آئیں گے تو وہی جواب پھر حضرت موسیٰ کے لیے بھی آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور جو حضرت موسیٰ کے لیے آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے آ سکتے ہیں۔ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، جو جواب تم حضرت موسیٰ کے لیے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ناری کرے ہیں، حضرت عیسیٰ کیسے گزر گئے؟ ہم کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گزر گئے۔ اب وہ کہتے ہیں جی برفیلا کرہ، وہاں سے زندہ کوئی ذی روح گزر نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گزر گئے حضرت عیسیٰ بھی گزر گئے۔
وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو شے حضرت موسیٰ کھا لیتے ہیں ساتھ میں آ کے حضرت عیسیٰ بھی بیٹھ جاتے ہوں. وہ کہتے ہیں وہاں وہ نماز کس طرف پڑھتے ہیں؟ قبلہ تو نیچے. ہم کہتے ہیں جس قبلے کی طرف حضرت موسیٰ پڑھتے اسی کی طرف حضرت عیسیٰ بھی پڑھ لیتے ہوں. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جو جواب یہ پتہ ہے یہ ایک ایسی بات ہے آپ کے ہاں تو اس کی قدر نہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جواب نہیں ایٹم بم ہے. حضرت عیسیٰ کے کسی مسئلے پر ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی بھی سوال اعتراض حضرت عیسیٰ کے مسئلے کے لیے کریں آگے حضرت موسیٰ کھڑا کر دو. وہ کہیں ناری کر رہے ہیں کہاں سے گزرے گئے؟ جیسے حضرت موسیٰ گزرے حضرت عیسیٰ بھی گزر گئے. کہیں کھاتے یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کھاتے پیتے کیا ہیں تو جو حضرت موسیٰ کھا لیتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ بھی کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک نے لکھا ہے کہتا ہے زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا میں زکوٰۃ دوں کروں گا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. کہتے ہیں وہاں فقیر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو حضرت عیسیٰ زکوٰۃ دیں گے؟ ہم کہتے ہیں جن کو حضرت موسیٰ دینے جاتے ہیں پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ بھی دے آتے ہیں. ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا. جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا. اب یہ عام طور پر کئی پوچھا کرتے ہیں کہتے ہیں جی وہ حضرت موسیٰ والا حوالہ کہاں ہے؟ میں نے بتایا ابھی روحانی خزائن کتنی جلدوں میں اکٹھی کی گئی ہے ابھی بتایا. تو کون ڈھونڈے گا وہ کہاں ہے حضرت موسیٰ کا حوالہ؟ نام بھی بتاتا ہوں اور ایک نشانی بھی بتاتا ہوں طلباء کے لیے جن کے لیے محفوظ ہو جائے گی ان کو کام آئے گی. ہے نشانی ہے کتاب. پہلے نام سن لو کتاب کا. جو اس روحانی خزائن تو اصل میں بڑا مشترکہ نام ہے نا. اس کے اندر اس کی 4 کتابیں اکٹھی کی ہیں جس میں اس نے یہ حضرت موسیٰ والا مسئلہ لکھا ہے. اس کا نام ہے نور الحق. کیا نام ہے؟ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اکھیوں نیت نا نور بھری. لیکن چلیں نام ہے اس کا نور الحق. یہ تو نام ہے. یہ عین ممکن ہے کہ نام یاد نہ رہے. البتہ ایک نشانی بتاتا ہوں. یہ آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ آخری 3 لائنوں میں یہ یہاں سے آگے 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 لعنت لکھا ہوا ہے نا. لعنت لکھا ہوا ہے. آگے 3 صفحے اور بھی اسی طرح بھرے ہوئے ہیں لفظ لعنت سے. تو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی قادیانی یا کوئی پوچھے کہ وہ حضرت موسیٰ کی زندگی والا حوالہ مرزے کا کہاں ہے؟ حضرت فرماتے تھے ان سے کہو کہ حضرت عیسیٰ کی بحث چھوڑو. تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ زندہ ہیں ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. لہٰذا جو اعتراض حضرت عیسیٰ کی حیات پر آئے گا وہی حضرت موسیٰ کی حیات پہ آ جائے گا. اور جو جواب تم حضرت موسیٰ کے لیے دو گے وہی جواب ہم حضرت عیسیٰ کے لیے دیں گے. اب وہ فوراً کہے گا وہ موسیٰ علیہ السلام والا حوالہ مرزے کا کہاں ہے؟ حضرت فرماتے تھے اس سے کہو لعنتوں والی کتاب میں. اس میں یہ ابھی شاہ جی نے پڑھ کے سنا نا آپ کو لعنت لعنت لعنت. یہ 1 یہ 2 یہ 3 آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا. یہ آگے بھی پورا 1 صفحہ لفظ لعنت ہے. پوری 1000 لعنت کا لفظ اس نے لکھا ہے. لفظاً لعنت 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 5 صفحے بھرے ہیں. 1000 لعنت. ہمارے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے خطیب پاکستان. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. محترم یہ کتاب ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. بیان کے دوران بیان روک کے فرماتے تھے کوئی طالب علم آ جائے کوئی پروفیسر آ جائے. وہ آ جاتے تھے حضرت یہ صفحہ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے بیٹا پڑھو. وہ کہتا لعنت. حضرت فرماتے اور پڑھو کہ لعنت. اور پڑھو لعنت لعنت لعنت. حضرت کہتے بیٹا اور پڑھو. وہ 3-4 سطریں پڑھ کے چھوڑ دے. کہتا مجھ سے نہیں لکھی جاتی مجھ سے نہیں پڑھی جا. حضرت فرماتے تھے دھن جگرا اس کا ہمارا پڑھ نہیں سکتا. یہ پڑھ کے تھک گیا وہ لکھ کے نہیں تھکا. پھر حضرت فرماتے تھے اصول یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے آمدنی کے مطابق. اگر آمدنی لاکھوں ہیں آمدنی اگر لاکھوں ہیں تو خرچ بھی ہزاروں ہوگا. سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ جس کی آمد لاکھوں ہے تو خرچ بھی ہزاروں ہوگا. حضرت فرماتے تھے جب یہ ہزاروں لعنتیں تقسیم کرتا تھا تو پھر اس پہ آمد بھی کہیں ایسی ہی تو نہیں ہوتی تھی.